خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو، خدا کا نام کافی ہے شامل اللہ۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عید الاضحیٰ کی صورت میں ایک عظیم خوشی کا موقع عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو امن و امان کے ساتھ عافیت کے ساتھ عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس موقع پر ایک جو عظیم حکم تھا جسے قربانی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم یادگار، ایک عظیم سنت اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی تھی، انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق مختلف طریقے سے قربانیاں پیش کی۔
اللہ تعالیٰ اپنے ہی فضل و کرم سے ہماری ان ساری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو اس قربانی کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد میں ہم سب کو کامیاب فرمائے، جو اس کی اصل روح ہے وہ روح اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا، خون بہا دینے کا نام نہیں ہے، گوشت تقسیم کر دینے کا یا تبدیل کرا لینے کا، ایکسچینج کر لینے کا نام قربانی نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں آدھا کلو دیا، ہم نے اس کے بدلے میں آدھا کلو دے دیا۔ ایک سمدی نے ایک ران دیا تو دوسرے سمدی نے اس کے بدلے میں دوسرا ران دے دیا۔ صرف اس کا نام قربانی نہیں ہے، اور صرف اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح نہیں کرایا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اور قربانی کی جو اصل روح ہے، جیسے ہم نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ہر عبادت کی ایک روح ہے، ایک جسمانی شکل ہے اور ایک روح ہے۔ جو جسمانی شکل تھی، جو نظر آنے والی تھی، وہ تو ہم نے کر دیا، ایک علامت تھی قربانی، جانور کو ذبح کرنا، وہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ لیکن جو اصل روح ہے قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر سال دہراتے ہیں، ہر سال کراتے ہیں، اور وہ روح امت کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ تم نے کتنا بڑا جانور ذبح کیا ہے، تم نے کتنا موٹا جانور ذبح کیا اور کیسے ذبح کیا، کیسے تقسیم کی۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا پیدا ہوئی، اس قربانی کے نتیجے میں تمہارے دل کے اندر کیا جذبہ پیدا ہوا۔ ذرا ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے، ابھی قربانی کر کے 1-2 دن گزرے ہیں، ذرا سوچیں، غور کریں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل سے پوچھیں کہ میں نے قربانی دی تو میرے دل کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوئی، میرے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوا۔ کیا صرف میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے اوپر ایک بڑا بوجھ تھا، اس بوجھ کو میں نے نکال کر ہلکا کر دیا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ، اللہ معاف فرمائے، جانوروں کو لے کر پالنا اور ان کے گوبر وغیرہ کو اٹھانا، یہ سب بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ قربانی والا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی اور ہمارے جانور کو رکھ کر پال لے، ہم پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا کسی اور علاقے میں قربانی دے دی جائے اور گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی کا جو واجب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ادا ہو جائے بس۔
کہ یہی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی اولاد کی قربانی کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک لخت جگر نور نظر فرما بردار بیٹا جو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، بڑی دعاؤں کے بعد جو اولاد اللہ نے عطا کیا تھا، اور بڑھاپے میں اولاد ایک سہارا ہوتی ہے، وہ بھی ایک لوتا بیٹا تھا، نافرمان بیٹا نہیں تھا، فرما بردار بیٹا۔ ایسے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے نام پر ذبح کرو۔ میں آپ میں سے ہر ایک سے یہ کہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر سوچے، اگر اللہ ہم سے بھی اپنے اپنے بیٹے کا ذرا تصور کرے، اللہ نے جو آپ کو بیٹا عطا کیا ہے اس بیٹے کا ذرا تصور اس وقت بھی کریں، اور یہ سوچیں کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں تو کیا ہم میں سے کوئی اس کے لیے تیار ہو جاتا؟ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو ذبح کر پاتے؟ کیا یہ کوئی معمولی امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایسا امتحان نہیں لیا کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا پڑے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے تو جانور کو ذبح کر دیا ہے، اب ذبح کرنے کے بعد ذرا چمڑا نکالنے سے پہلے دیکھو وہ جانور کی آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہے، ذرا اس کو دیکھو، وہ یہ کہہ رہی ہے، اگرچہ شریعت کا حکم نہیں ہے لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا تصور کی نگاہ سے دیکھو، وہ جانور یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اپنی جان کو اب پیش کر دیا ہے، میں قربان ہو چکا ہوں، لیکن کیا تمہارے دل میں بھی قربانی کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ ایثار کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہوا؟ قربانی کا جو مقصد تھا کیا اس مقصد میں تم کامیاب ہوئے؟ تمہاری دلی کیفیات قربانی جیسی بنی؟ اپنی اولاد کو وقت آنے پر قربان کرنے کا جذبہ تمہارے دل کے اندر پیدا ہوا ہو، اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قربان کر دینے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوا ہو، تو جانور کہتا ہے تو پھر تو میری یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، بیکار نہیں ہوگی۔ اور اگر تمہارے اندر یہ جذبہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوا ہے، تمہارے دل کے اندر کوئی احساس ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر میری یہ قربانی بیکار ہے۔ واقعتاً میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہارے ان جانوروں کا گوشت اور خون میرے پاس نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ کو جانوروں کے نہ خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی ضرورت ہے،
اللہ نے خود ان جانوروں کو پیدا کیا ہے، اللہ خود ان جانوروں کا مالک ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا تقوی میرے پاس پہنچتا ہے. اسی کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر تقوی کتنا پیدا ہوا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جانور کو ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی. یاد رکھیں اب ہماری قربانی شروع ہوئی ہے. ہم نے جو جانور کو ذبح کیا ہے گویا یہ عہد کیا ہے کہ اے اللہ آپ کے حکم پر آج ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں. اے اللہ جب آپ حکم دیں گے ہم اپنی جان کو بھی پیش کر دیں گے، اپنی محبوب چیزوں کو پیش کر دیں گے. اب ہم نے عہد کر لیا ہے، اب ہماری قربانی شروع ہوئی ہے. اب مختلف اوقات میں اللہ ہم سے قربانی کا مطالبہ فرمائیں گے، مختلف صورتوں میں قربانی کا مطالبہ ہوگا. اگر ہم نے حقیقت میں جانور کو قربان کر کے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح یاد رکھیں جب بھی قربانی کا تقاضا کیا جائے گا اس وقت ہم قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. نماز کا وقت آ گیا، اب وقت کی قربانی کا مطالبہ ہے. اذان ہو گئی، سب کچھ چھوڑو آؤ نماز کے لیے. ہم نے کیا قربانی پیش کی کہ ادھر جانور ذبح کر دیا، گوشت تقسیم کر دیا اور خود کھائے، دوسروں کو کھلائے. لیکن نمازیں چٹ ہو رہی ہیں. عید کی نماز میں کتنا بڑا مجمع، ایک ایک مسجد میں 2-2 3-3 جماعتیں بنانے پر مجبور. لیکن کہاں گیا وہ مجمع؟ ان میں سے 40% تو کم سے کم قربانیاں پیش کی ہوگی. اب کہاں ہے فجر کی نماز میں ایک صف بھی مشکل ہے، اور وہ بھی فاصلے کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، سوشل ڈسٹنس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. کہیں سوشل ڈسٹنس نہیں ہے، صرف مسجد ہی میں سوشل ڈسٹنس کا مسئلہ ہے. سب جگہ بیٹھ کر خوب باتیں کریں گے، نماز سے فارغ ہو کر باہر جائیں گے، آرام سے باتیں کریں گے کھڑے ہو کر. وہاں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی کرونا نہیں ہے. لیکن مسجد کے اندر نماز میں کھڑے ہوں گے تو کرونا آ جائے گا، اس لیے ذرا فاصلے سے کھڑے. عجیب و غریب فتنے میں اللہ نے ہمیں مبتلا کر دیا ہے. اللہ اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یقین کمزور ہو چکا ہے میرے بھائیوں، بہت کمزور ہو چکا ہے ہمارا ایمان. اپنے ہی فضل سے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے. کیا مسجدوں سے تعلق ہمارا کٹا، ویسے ہی ہمارا ایمان کمزور ہو گیا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس پر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. زبان سے تو ہم کہیں گے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن عملی طور پر ہم ظاہر کریں گے کہ فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے، فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے. تو فاصلے کے ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود آج ہم نے فجر میں بھی دیکھا کہ جب اقامت ہو رہی تھی ادھر تو ماشاءاللہ صف تھی، ادھر پونی صف ہے. کیا اسی کا نام قربانی ہے؟ ہم اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے، جانور کو تو ہم نے قربان کر دیا. بتائیے اس کا کیا جرم تھا جس کو ہم نے ذبح کر دیا؟ اللہ کا حکم تھا اس لیے ہم نے پورا کیا. اب اللہ کا یہی حکم ہے کہ نیند کو قربان کر کے آؤ نماز کو. قرآن مجید کی جو سورت ہم نے پڑھی ہے سورہ کوثر، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے. عید الاضحیٰ کے
موقع پر ہم نے اس پر کچھ بیان کیا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ عید کے موقع پر لوگوں کا ذہن یا نہیں ہوتا ہے، ذہنوں میں یہ پھر رہا ہوتا ہے کہ قصاب ملے گا یا نہیں ملے گا، ملے گا بھی تو کتنا لے گا پتہ نہیں، گزشتہ سال 700-800 لیے تھے، پتہ نہیں اس سال کتنا لیں گے، اور گوشت کس کو کتنا تقسیم کرنا ہے، گزشتہ سال کون کون دیے تھے، اس سال ہمیں کسے کسے دینا ہے، کن کن لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ابھی اچھا موقع ہے احسان کا بدلہ دینے کا۔ یہ ساری سوچ لے کر ہم عید کے موقع پر بیٹھے رہتے ہیں، بیان کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایسے موقع پر بھی بیان کا کچھ اثر لے کر جاتے ہیں، اسی امید پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس پورے مجمع میں اگر ایک آدمی بھی عمل کر لے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مجمع کتنا بڑا ہے اور مجمع بیٹھ کر بیان سن کر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بار بار بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت کتنا بولے تو بھی وتا ہے، جلدی ختم کر ڈالو حضرت، بار بار تقاضا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے، بنی اسرائیل کے علماء اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے تو قوم کے کچھ لوگوں نے کہا، جیسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں، چاہے وہ ذمہ دار حضرات ہو یا کوئی اور ہو، اس وقت بھی کچھ ذمہ دار حضرات تھے یا کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے کہا ہوگا علماء سے کہ آپ ان کو کیوں نصیحت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ لِمَ تَعِظُونَ، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، قومًا اللَّهُ مُهْلِكُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جس قوم کو اللہ نے ہلاک کرنے کا اور عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمیں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کو اللہ عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ وہاں تو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب اس قوم کو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں، عذاب دینے والے ہیں، پھر بھی علماء ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں نے کہا نصیحت کا کیا فائدہ؟ تو اس وقت کے علماء نے یہی کہا تھا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، اللہ کے پاس ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ان کو عذاب دینے والے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، لیکن کل قیامت میں اللہ کے پاس عذر تو پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے ان کو نصیحت کی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم ایک کان سے سنتے ہیں، کان سے چھوڑ دیتے ہیں، مسکراتے ہوئے ٹھیک ہے بھائی، اب ان کو کیا جواب دیں، بس اللہ سے ان سے دعا مانگتے ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرما دیجئے، صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے کہ ہم نصیحت کیوں کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس عذر تو پیش کر سکیں۔ اے اللہ آپ نے ایک مسجد کا خطیب بنایا تھا، امام بنایا تھا، جو ذمہ داری آپ نے ہمیں عطا کی تھی، اللہ اس ذمہ داری کو ہم نے نبھانے کی ایک ادنا سی کوشش کی تھی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ تقوی اختیار کر جائیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس مسجد میں اگر 1000 کا مجمع آتا ہے، 500 کا مجمع آتا ہے، ایک آدمی بھی اگر عمل کر لے، ایک آدمی کے اندر بھی تقوی پیدا ہو جائے، کافی ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، بیان ختم ہو چکا، سب چلے گئے، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ مولانا اسماعیل صاحب کہاں ہیں، ان کا کیا بیان ہو گیا؟ تو کہا کہ میں ہی اسماعیل ہوں اور بیان ہو چکا ہے، کیوں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوں بیان سننے کے لیے، لیکن تاخیر سے پہنچا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ بٹھا کر حضرت نے وہی بیان
جو چند گھنٹے یا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ سارا بیان اس کے سامنے دہرایا. مجمع بڑا ہو، سارے لوگ متقی بن جائیں اور سارے لوگ تقوی اختیار کر جائیں. اللہ اگر توفیق عطا فرما دے تو الگ بات ہے، ورنہ ظاہر میں تو یہ نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. لیکن صرف اس امید پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صاحب کے دل کے اندر بھی اگر بات اتر جائے اور ایک صاحب بھی عمل کر لے. اب پورے مجمع کو ہمیں سنانا ہے، ہم نے تو سنا دیا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے قربانی کے موقع پر یعنی عید کے موقع پر اس سورت کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ پیش کیا تھا، لیکن اتنا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر حکم دیا ہے. 2 عظیم حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورت میں دیا ہے. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس مجمع میں اگر یوں کہا جائے کہ بھی بتائیے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہ کسے کسے اس سورت کا ترجمہ یاد ہے، مطلب یاد ہے، تو شاید 1-2 ہاتھ یا 4-5 ہاتھ اٹھ جائے. یہ بھی ہمیں امید ہے، ورنہ تو اکثر لوگوں کو اس چھوٹی سورت کا مطلب اور معنی معلوم نہیں ہے. بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ اس سورت کے اندر تقاضا کر رہا ہے. پوری زندگی گزر گئی ایسے ہی. کسی ملک کا بڑا وزیر اعظم یا کوئی صدر کچھ پیغام دیتا ہے انگریزی زبان میں، اور اگر یوٹیوب میں واٹس ایپ میں آ جائے بہت اہم پیغام اس نے دیا ہے اور انگریزی تو نہیں جانتے. بہت سارے بوڑھے حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ نوجوانوں کے پاس، پڑھے لکھے افراد کے پاس پوچھتے پھرتے ہیں کہ ذرا اس کا ترجمہ بتاؤ کس نے کیا پیغام دیا ہے. اس صدر کی، اس وزیر اعظم کی بات کی اہمیت دل میں ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا پیغام دیا ہے. لیکن اللہ ہم سب کا جو مالک ہے، ہم سب کا جو خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، اور اس کا عظیم حکم جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس قرآن کی سب سے جو چھوٹی سورت ہے اس سورت کا مطلب اور ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت پیدا فرمائے اور جاننے کی اور معلوم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 2 عظیم حکم دیے، لیکن ان 2 حکموں سے پہلے اللہ نے ایک نعمت کو یاد دلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ذرا آج غور سے سن کر ترجمہ یاد کر کے جائیں. کوئی مشکل نہیں ہے قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو یاد کرنا. اللہ نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. دل کے اندر تمنا پیدا ہو، پکا ارادہ پیدا ہو. 90 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں لوگ حافظ قرآن بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے پیغمبر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا. اعطینا کوثر عطا کی. کوثر کیا معنی ہیں کوثر کے؟ مفسرین نے اس کے 26 معنی، 20 پر 6 معنی لکھے. ایک معنی ہے خیر کثیر کا، یعنی بے شمار بھلائیاں اللہ نے عطا کی. دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں اللہ نے آپ کو عطا کی. ایک معنی اس کے حوض کوثر کے بھی ہیں، جو کل قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو اس حوض سے پانی پلائیں گے، جو پانی بالکل صاف و شفاف ہوگا، جس پانی کو کبھی دنیا میں اس نے پیا نہ ہوگا. جب ایک مرتبہ پی لے گا تو پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں حشر کے میدان میں
میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جن کو جو میرے حوض کے پاس آنا چاہیں گے لیکن فرشتے ان کو روک لگا دیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت میں سے ہیں، ان کو چھوڑو، کیوں ان کو پکڑ رہے ہو، کیوں ان کو روک رہے ہو؟ تو اس وقت فرشتے کہیں گے کہ یقیناً یہ آپ کی امت میں سے تھے، لیکن انہوں نے آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا کیا ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے. لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی کفر کو اختیار کر لیا اور منافق بن گئے، شرک کو اختیار کر لیا، ایمان پر باقی نہیں رہے، نیک اعمال پر باقی نہیں رہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت ڈرنے کی بات ہے، اللہ سے خوب دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں کل قیامت میں حشر کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما دے. اس کے لیے ویسے ہی اچھے اعمال بھی کرنے پڑیں گے. نمازیں چھوڑ کر، ہر اللہ کے حکم کو توڑ کر ہم صرف یہ تمنا کرتے ہوئے بیٹھے کہ ہمیں کل حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے، یہ صرف خواب و خیال ہے. تو آپ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. اب یہ جو نعمت ہم نے عطا کی ہے، اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرو. اور شکر کیا ہے؟ صرف زبانی شکر نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے، آپ کے واسطے سے پوری امت کو حکم ہے. شکر ادا کرو، صرف زبانی شکر نہیں، صرف نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہہ دیا. یقیناً کہنا چاہیے، ہر نعمت کے ملنے پر بار بار الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن عملی شکر فرمایا فصلی لربک. پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، یہ عملی شکر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی نعمت کے ملنے پر بعض فقہاء کے نزدیک سجدہ شکر ہے کہ نعمت کے ملنے پر فوراً شکریہ کے طور پر سجدہ کریں اللہ کے سامنے، جیسے بعض کھلاڑی کرتے ہیں، میدان ہی میں جیت جانے پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ شکر نہیں ہے بلکہ صلاۃ شکر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو. کتنی نعمتیں اللہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، کن کن نعمتوں کو ہم شمار کریں، کن کن نعمتوں کو ہم گنیں. ابھی آپ نے دیکھا کل رات میں اور کل پتہ نہیں کس وقت سے شروع ہوا سیلاب اور زبردست بارش مہاراشٹر کے کچھ علاقوں میں، کوکن وغیرہ کے علاقوں میں. اللہ اکبر، عجیب و غریب منظر ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کی کچھ تصویریں کہ 10-10 فٹ تک پانی آ چکا ہے. یہ کوئی پرانا نہیں، کل رات کا واقعہ بول رہا ہوں. ابھی 10-10 فٹ تک پانی، ایک فلور ڈوب چکے ہیں. پتہ نہیں کتنی جانیں جا چکی ہیں، کتنے بچے مر چکے ہیں، کتنے جانور مر چکے ہیں، کتنے انسان مر چکے ہیں، اور کتنا مال ضائع ہو چکا ہے. جن کے 2-3 فلور ہیں وہ تو بچ گئے ہوں گے، لیکن جن کا ایک ہی فلور تھا وہ بھی ڈوب گئے. آپ کہاں جائیں گے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں منظر دیکھ کر کہ پانی کس طرح بڑھتا جا رہا ہے. پتہ نہیں اب کیا حال ہوگا. اب تو رابطہ بھی ختم ہو چکا ہے. جو رابطہ رات میں تھا اور کچھ پیغامات وہاں کے لوگوں نے جو بھیجے ہیں اور رو رو کر دعاؤں کی انہوں نے جو درخواست کی ہے، سنا ہوگا آپ نے بھی. رو رو کر کہہ رہے ہیں کہ بس یہ تو اللہ کا عذاب ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. دعا کی انہوں نے درخواست کی.
الحمدللہ ہماری اس مسجد میں فجر کی نماز میں ان کے لیے خوب رو رو کر ہم سب نے دعائیں کی، اور یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے، اور صرف ہم نے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے دعا کی ہے، سارے انسانوں کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی نماز کے بعد کوشش کریں گے جتنی تواضع کے ساتھ اور جتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم بھیک مانگ سکے بھیک مانگیں گے۔ ان مجبور اور ان لاچار اور سیلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، اللہ کے ایک عذاب کو اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں اور موت کے انتظار میں، باقاعدہ انہوں نے یہی پیغام دیا کہ پتہ نہیں اب کب ہم کو موت آ جائے، اب کب یہ پانی کا سیلاب اور بڑھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے کتنے انعامات ہیں جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، کرم اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں عافیت کے ساتھ رکھا ہے۔ ان نعمتوں کا ہم شکر کب ادا کریں گے، کیسے ادا کریں گے؟ اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، شکر یہ ہے کہ تم نماز پڑھو۔ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نفل نماز تو دور کی بات، شکرانے نماز، شکرانے کی نماز تو دور کی بات، فرائض ہم چھٹ کر رہے ہیں، فرائض ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یہی قربانی ہے، قربانی کہ اب تو ہم نے جانور کو ذبح کر دیا، اب وقت کی قربانی مانگی جائے گی، اذان ہو جائے دکان فوراً چھوڑ کر آؤ، یہ ہے قربانی۔ اے اللہ آپ کے حکم پر جانور ہم نے ذبح کیا ہے، اب آپ کا حکم ہو رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ مؤذن صاحب کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جس اللہ کے حکم پر آپ نے جانور کو ذبح کیا، اسی اللہ کا حکم ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی دکان ہے، گاہک ہے، اب دکان چھوڑ کر جائیں گے، کیسے بند کریں گے، کیسے چھوڑیں گے، ہزاروں قسم کے ہیلے بہانے بعد میں پڑھ لیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کتنی خطرناک بیماری پھیلی ہوئی تھی اور اب بھی پھیلی ہوئی ہے بعض جگہ پر، اس سے بھی ہم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اب کم از کم اس سیلاب کو دیکھ کر تو عبرت حاصل کر لیں۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ اس بات پر طاقت رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے اس علاقے میں سیلاب کو نازل فرمایا ہے، اس علاقے میں بھی نازل فرما سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جن گناہوں کی وجہ سے سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب موسیقی یعنی گانا بجانا زیادہ ہو جائے گا، جیسے آج زیادہ ہو چکا ہے کہ ہر نعت کے پیچھے بلکہ بیانات کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ میں میوزک ہونا چاہیے، ہر جگہ میوزک میوزک، کہ نہیں حضرت ذرا بیک گراؤنڈ میں میوزک رہا تو ذرا اچھا سنتی۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ بڑا دھوکہ ہے، اس میوزک کے ذریعے سے خطرناک طریقے سے پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ امریکہ کے ایک بہت بڑے پروفیسر نے اپنے کالج کے اسٹوڈنٹ سے سمجھایا ان کو کہ پوچھا اس میوزک کا کیا پیغام ہے، انہوں نے کہا کہ ایسے ہی میوزک ہے، بس کانوں کی لذت ہے، اس میں کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر کچھ پیغام دیا جاتا ہے۔ پھر اس نے اس میوزک کو بالکل اس کی رفتار کو آہستہ کیا، بالکل سلو کر کے بتایا۔ عجیب و غریب پیغامات ہر میوزک کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ دجالی فتنے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم آج اپنی اولادوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے رکھا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پوری تحقیق کے ساتھ کہ اس میوزک کے اندر کیا کیا پیغام دیے جاتے ہیں۔ ایک پیغام یہ ہوتا ہے کہ کل یور مام، کل یور مام یعنی اپنی ماں کو قتل کرو، کل یور ڈیڈ اپنے باپ کو قتل کرو۔ ایسے ایسے پیغامات ہوتے ہیں جو میوزک کے اندر ہوتے ہیں، جب اس کی رفتار کو آپ بالکل کسی مشین کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے
ذریعے سے آہستہ کریں گے تو اس کے اندر وہ پیغام ہوتا ہے، وہ پیغام دلوں کے اندر اترتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میوزک کے ذریعے سے، موسیقی کے ذریعے سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی اس کو ثابت کر رہی ہے. اس میوزک کے وجہ سے زلزلے اور سیلاب آتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب عورت دوسروں کے خوشبو استعمال کرے تو تب اللہ کا عذاب آتا ہے. آج دیکھ لیں ہماری عورتیں کس کے لیے خوشبو استعمال کرتی ہے. گھر سے باہر نکلنا ہے، شادیوں میں جانا ہے یا کسی مارکیٹ کو جانا ہے، خوشبو کا استعمال کرتی ہیں. جس خوشبو کو شوہر کے لیے استعمال کرنا تھا، جس خوشبو کو اپنے بھائی اور اپنے باپ کے لیے استعمال کرنا تھا، آج وہ عورت اپنے لیے استعمال کر کے غیروں کو خوش کرنا چاہتی ہے. جب عورتیں دوسروں کے سامنے ننگی ہونا، ان کو عار نہ ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے زلزلے اور اس طرح کے عذابات آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ یہ زلزلے اور اللہ کا عذاب جو حلال ہو جاتا ہے، ایک تو سود کی وجہ سے اور ایک زنا کی وجہ سے. سود اور زنا جب عام ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر حلال ہو جاتا ہے. وہ خود اللہ کو عذاب کی دعوت دیتے ہیں. کیا سود عام نہیں ہے؟ کتنا سود عام ہو چکا ہے. اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو وقت بہت ہو جائے گا. مجھے تو سورہ کوثر کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کا مطلب سمجھانا ہے اور قربانی کا جو مقصد ہے وہ مقصد سمجھانا ہے. نعمت کے ملنے پر حکم یہ ہے کہ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے جانور کو قربان کیا ہے، اب اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. منمانی زندگی کو چھوڑیں، رب چاہی زندگی کو اپنائیں، اللہ جو چاہتے ہیں اس کو اپنائیں. آپ نے اپنی پوری زندگی کا تجربہ اٹھا کر دیکھ لیں. جب بھی آپ نے دوسروں کا مان کر، دوسروں کی باتوں کو سن کر چلے ہیں، کہاں کہاں ٹھوکریں آپ نے کھائی ہیں. اور جب اللہ کا حکم مان کر آپ چلے، کس طرح اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہی. فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، پہلا حکم ہے. اور دوسرا حکم اللہ نے دیا صرف جسمانی اعتبار سے عبادت کرنا نہیں ہے. ونحر، ونحر کا معنی ہے اون کو ذبح کرنا، یعنی ذبح کرنا، قربانی پیش کرنا. تو فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، ونحر، اور قربانی پیش کرو. دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ مالی اعتبار سے عبادت میں اہم عبادت کو بیان کیا کہ قربانی پیش کریں. نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر کیسے کرنا ہے؟ عملی طور پر نماز پڑھنا ہے اور قربانی پیش کرنا ہے. اور میرے بھائیوں، جیسے ہم نے شروع سے کہا ہے کہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم نے جانور کو ذبح کر کے اب اللہ کے سامنے یہ عہد کیا ہے کہ اے اللہ، اب ہم پورے سال آپ کے حکم پر قربانیاں پیش کرتے رہیں گے. جب بھی تقاضا آئے گا اس تقاضے پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان کو اور اپنے مال کو لگاتے رہیں گے. ان شانئک ھو الابتر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، تمہارا دشمن ہی مقطوع النسل ہے، تمہارے دشمن کی نسل نہیں چلے گی. اصل میں اس صورت کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، لیکن تینوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. جب پہلے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ یہ مقطوع نسل ہے، یہ ابتر ہیں. ابتر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں چلے گی، ان کی نسل نہیں چلے گی. چونکہ لڑکوں سے نسل چلتی ہے. اب چونکہ لڑکا انتقال ہو گئے، حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، تو کفار و مشرکین کہنے لگے یہ مقطوع نسل ہے، ان کی نسل نہیں چلے گی تو ان کا دین بھی باقی نہیں رہے گا. اس طرح انہوں نے شان میں گستاخیاں کی. اللہ نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل کی اور کہا ان شانئک، بلا شبہ آپ کا جو دشمن ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مقطوع نسل ہیں، آپ ابتر
ابتر ہے. نہیں آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ابتر ہے. اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. آپ کا نام و نشان ہمیشہ باقی رہے گا. آپ کی اولاد ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ نے آپ کی اولاد کو اب تک باقی رکھا ہے. جتنے سید ہوتے ہیں جن کو اصل تو سید ہے, سید کے معنی سردار کے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے گویا یہ اس امت کے سردار ہیں, اب بھی باقی ہیں الحمدللہ. اور بہت سارے حضرات تو برائے نام باپ نے لگا لیا تھا, نام دادا نے لگا لیا تھا سید سید, اب سب لگاتے جا رہے ہیں سید. لیکن ہم کسی کی تکذیب بھی نہ کریں, کسی کی تصدیق بھی کرنا مشکل ہے. کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کا خاندان سید ہی ہو, اس لیے آپ انکار نہ کریں. کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ جھوٹے ہیں. لیکن بہرحال اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, بہت سارے ایسے حضرات اب بھی موجود ہیں جن کے پاس پورا شجرہ موجود ہے. پورا شجرہ, یعنی ان کے باپ کون تھے, ان کے دادا کون تھے, ان کے دادا, ان کے پردادا, چلتے چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک ان کی نسل جو پہنچی ہے, ان کے جو آبا و اجداد ہیں, ان سب کے نام باقاعدہ موجود ہیں. تو اللہ نے آپ کی نسل کو باقی رکھا, اور جسمانی نسل تو باقی ہے ہی, اللہ نے ہم سب کو روحانی نسل بنا کر ہم سب کو باقی رکھا ہے. پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسل ہے. آپ ہمارے روحانی باپ ہیں, اللہ نے باپ باقی رکھا ہے. لیکن جو دشمن تھے ان کے نام و نشان ختم ہو گئے. صرف حدیث کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں واقعے کے طور پر ان کے نام موجود ہیں, ورنہ کوئی ان کو جانتا تک نہیں. آج دیکھیں ابو جہل, ابو لہب, کون ہے جو اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھ دے؟ کون تیار ہے جو اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھ دے؟ کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی اولاد تھی, حضرت ابراہیم ہے, حضرت قاسم ہے, حضرت عبداللہ ہے, انہی کا نام طیب ہے, طاہر ہے. آج دنیا کے اندر نہ جانے کتنے لوگوں کے یہ نام باقی ہیں, نام یہ رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. کتنے لوگوں کے نام بلال, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نام باقی ہے. کتنی مسجدیں ہیں جن کے نام حضرت مسجد بلال ہے, مسجد ابو ہریرہ ہے. اس طرح حضرات صحابہ کے نام رکھنا لوگ جو ہے فخریہ طور پر اس کو اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. اللہ نے آپ کی نسل کو باقی رکھا, اور کل قیامت تک اللہ آپ کی نسل کو باقی رکھیں گے. اس سورت کا اہم پیغام یہ ہے کہ جب نعمت ملے تو اترانا نہیں ہے, تکبر اور فخر نہیں کرنا ہے. نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر کیسے کریں گے؟ اللہ نے اس سورت میں 2 طریقے بتا دیے. فصلی لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, نماز پڑھ کر شکریہ ادا کیجیے. وانحر, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ قربانی پیش کیجیے. مالی اعتبار سے جب بھی تقاضا پیدا ہو تو اللہ کے نام پر اپنے مال کو لگا کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے, لینے والا نہیں بنایا. آپ چاہتے تو ہمیں بھی لینے والا بنا دیتے. اللہ آپ کا کرم ہے, آپ کا احسان ہے. آج اس پوزیشن میں آپ نے رکھا ہے کہ میں دے سکتا ہوں. اللہ میرے اس دینے کو قبول فرما لیجئے. اس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مالی اعتبار سے قربانی پیش کرنا ہے, اور جسمانی اعتبار سے عبادت کر کے قربانی پیش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے لیے جیتے ہیں, اللہ ان کے نام و نشان کو باقی رکھیں گے, اور ان کی نسل کو اللہ باقی رکھیں گے. اور جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے جیتے ہیں, غیروں کے طریقے پر جیتے ہیں, ان کے نام و نشان بہت جلد اللہ مٹا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قدر نصیب فرمائے. قربانی کا جو اصل مقصد ہے تقوی پیدا ہو جائے. اللہ کرے کہ جو اصل مقصد ہے اس مقصد میں ہم سب کو کامیاب فرمائے. صحیح روح قربانی کی ہم سب لے کر جائیں, پورے سال اس کے مطابق ہم سب عمل کریں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.